یہ 60,000 پولیس والے یہاں سے جو تنخواہ لے رہے ہیں، یہ ادارے یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان کی ٹیکس سے یہ سارے پیسے لے رہے ہیں، اگر یہ بلوچستان کے عوام کی تحفظ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو بیٹھے ہیں کیوں؟ تنخواہ کیوں لے رہے ہیں؟ پیراشوٹ پہ الیکشن کے زمانے سے غلط لوگوں کو لے کے آتے ہیں، پھر اپنی من مانی قانون بناتے ہیں، لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، بلوچستان کی آداب، ثقافت، رسم و رواج کی ملی میٹ کرتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ نہیں چلے گا، یہ تاریخی ارتقا ابھی گزر گئی ہے۔ میں اس قبائلی شخصیت سردار کو مانتا ہوں جہاں جس کے علاقے میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کے فیسلٹیز ہیں، غریب وہاں خوش ہیں، غریبوں کے ان سے پوچھا جائے وہ اپنے دل سے ان کو سلام کریں، جو مرے ہوئے ہیں ان کی قبر پہ آ کے وہ سلامی دے دیں، دعا پڑھیں۔ آپ ریفرینڈم کریں، ایک سردار سے بلوچستان میں کوئی خوش نہیں۔ مظلوموں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بلوچستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ مجرموں کو کٹارے میں لا کے کھڑا کریں۔ اگر یہ سلسلہ نہیں ہوا تو یہ جو بندوقیں ہر بندے کے پاس پڑی ہوئے ہیں، ہر بندے 10 15 20 بندے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بائی گاٹ ہیں، وہ کسی بھی غریب کو قتل کر سکتے ہیں، کسی کی زمین کو قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس معاشرے کی بہت بڑی ایک تاریخ، ایک روایت ہزاروں سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان نیم قبائلی، نیم جاگیردارانہ سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ زمانوں میں سرداروں کی جو تعریف تھی، جن کو سردار بنایا گیا تھا، ایک تو وہ امانت دار تھے، بہادر تھے، معیار جل تھے، سخی تھے، اس لیے وہاں لوگوں نے جو پرائمری پیریڈ تھا ایسے لوگوں کو سربراہ بنایا۔ بعد میں یہ سسٹم پرسودہ نظام چلتا رہا، ایک مافیا کی شکل اختیار کی۔ ریاست کی ریٹ، قانون کی بالادستی جب ہوگی تو لوگوں میں امن پیدا ہوگا، سکون ہوگی تو لوگوں کی عزت نفس بچے گی، اور ایسے مظلوم لوگوں کی جو فریادی ہیں ان کو انصاف ملے گا۔ یہاں دو چیز اہم ہیں۔ بلوچستان گورنمنٹ، اس وقت میرے چھوٹا بھائی بیٹھے ہوئے ضیاء صاحب، بلوچستان گورنمنٹ یا اس کی ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھائے کہ مجرم کون ہے۔ کہیں فرشتوں نے آسمان سے آ کے ان کو نہیں مارا، افغانستان سے میزائل فیر نہیں ہوئی، مارا کس نے، قصور کیا تھی ان کی۔ اگر جو قصور انہوں نے کیے وہ سامنے لیے جائیں، اتنی بڑی اگر انہوں نے قصور کیے، ان کا سزا یہی تھا۔ لیکن کوئی نجی جیلوں میں کوئی نجی جیل پیدا کر کے اس طریقے سے لوگوں کو ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں پشتون، بلوچ، ہزارہ، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آج ہماری ایمان، ہماری ضمیر ہمیں کیا آواز دے رہی ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جن کی گھر اجڑ گئے ہم دیکھتے رہے، جن پہ زیادتی، ظلم، جبر و تشدد کا انتہا ہو، ہم اپنی دوستی کے حوالے سے، کچھ روایت کے حوالے سے احترام اس بندے کا ضرور کرنا چاہیے جس کے دل اور دماغ میں انصاف ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ان کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور بلوچستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ مجرموں کو کٹارے میں لا کے کھڑا کرے۔ اگر یہ سلسلہ نہیں ہوا تو یہ جو بندوقیں ہر بندے کے پاس پڑی ہوئے ہیں، ہر بندے 10 15 20 بندے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بائی گاٹ ہیں، وہ کسی بھی غریب کو قتل کر سکتے ہیں، کسی کی زمین کو قبضہ کر سکتے ہیں، کسی کے گھر کو لوٹ بھی سکتے ہیں۔ تو ہماری قانون کی بالادستی کس کی؟ یہ 60,000 پولیس والے یہاں سے جو تنخواہ لے رہے ہیں، یہ ادارے یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان کی ٹیکس سے یہ سارے پیسے لے رہے ہیں،
اگر یہ بلوچستان کے عوام کی تحفظ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو بیٹھے ہیں کیوں؟ تنخواہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہیں سے لیکن سیاست کے ایک انداز ہوتی ہے. سیاست لوٹ کسوٹ ظلم اور جبر کا نام نہیں ہے. مصیبت تو یہ ہے یہاں ڈیموکریسی کو ناکام کرنے کی خاطر پیراشوٹ پہ الیکشن کے زمانے سے غلط لوگوں کو لے کے آتے ہیں، پھر اپنی من مانی قانون بناتے ہیں، لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، بلوچستان کی آداب ثقافت رسم و رواج کی ملی میٹ کرتے ہیں ایسے لوگ. یہ نہیں چلے گا. یہ تاریخی ارتقا ابھی گزر گئی ہے. یہ زمانے میں یورپ میں بھی یہی قبائلی سسٹم تھا، لیکن آج لوگ نہیں مانتے ان چیزوں کو. میں اس قبائلی شخصیت سردار کو مانتا ہوں جہاں جس کے علاقے میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کے فیسلٹیز ہیں، غریب وہاں خوش ہیں، غریبوں کے ان سے پوچھا جائے وہ اپنے دل سے ان کو سلام کریں، جو مرے ہوئے ہیں ان کی قبر پہ آ کے وہ سلامی دے دیں، دعا پڑھیں. آپ ریفرینڈم کریں، ایک سردار سے بلوچستان میں کوئی خوش نہیں. یہ فرسودہ طریقہ کار، یہ ہمارے سماج میں جس طریقے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ضمیر جانتی ہے کس نے کیا کیا ہے. اگر ہم اپنی ضمیر کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، کچھ مراد کے حوالے سے کچھ چیزوں کے حوالے سے پلانا بندے ہم سے ناراض ہوگا. ہم سچ بولیں تو پلانا بندے کی طبیعت ہم سے خراب ہوگا. جتنا لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، اب رب العالمین خوش ہو جائیں. بلوچستان کے مظلوم عوام انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم ہم سارے ایک ہو جائیں، بلوچستان کی خاطر کچھ نہ کچھ کریں. ان کو انصاف دینے والا کون ہے جناب اسپیکر صاحب؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان کو انصاف دینے والا کون ہے؟ اس مظلوموں کو جن کے لاشیں لا رہی ہیں، کون ان کو انصاف دے گا؟ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس فلور پہ بیٹھے ہوئے ہم سے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نے کسی نے 20,000 ووٹ اٹھایا، کسی نے 30، کسی نے 4. ہم نے مینڈیٹ لیے، بلوچستان کے گری میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ عہد کیا جس دن یہ سفید کاغذ ہم نے اٹھا کے یہاں ہم نے کہا جسارت کے ساتھ کہ ہم انصاف کریں گے. تو انصاف کے کٹہرے میں تو کون کھڑا ہے؟ بھی ہم بھی انصاف کے کٹہرے، ہمیں بھی سوال کیا جاتا. لہٰذا جو یہ عمل ہوئی اس کی میں اپنی پارٹی BNP عوامی کی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اس کی مذمت کرتا ہوں، مسترد کرتا ہوں، اور حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتا ہوں یہ ساتھی جو بیٹھے ہوئے سب بولیں، اس میں جو اصل مجرم ہے وہ کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا جائے. تھینک یو جناب اسپیکر. شکریہ اسد بلوچ صاحب.